روزانہ آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں تاکہ اگر آپ کوئی توسل کرنا چاہیں تو اس آیت سے توسل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. بہت مجرب آیت، اور میں نے آج خود عمل کیا ہے اس آیت پر، اور اس کا تجربہ خود کر کے آج ہی بیان کر رہا ہوں. میں نے صرف 2 تسبیح پڑھی تھی، میرا کام ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسا مقابلہ ہو رہا ہے جہاں سارے کے سارے جادوگر ہیں اور سامنے اللہ کا نبی کلیم پروردگار ہے، اور سارے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ایسے ڈالا کہ رسیاں زمین پہ گریں تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ حرکت میں آ گئی ہوں کہ سحروا اعین الناس. ان تمام جادوگروں نے لوگوں کی نگاہوں میں جادو کر دیا کہ رسیاں انہیں ایسے محسوس ہوئیں کہ جیسے کہ سانپ ہل رہے ہوں. بہت غور کیجیے گا، سیرت کے مقابلے پر سحر، معجزے کے مقابلے پر جادو، یا جادو کے جواب میں معجزہ اور سحر کے جواب میں سیرت. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو خدا نے فرمایا کہ اب ڈالیے آپ اپنا عصا. آپ نے اپنا عصا ڈالا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا عصا ڈالا تو عصا نہ رہا، اژدہا بن گیا. کیونکہ یہ سانپ بنی تھے تو سانپوں کا باپ آنا چاہیے، تبھی تو مزہ آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر جادوگروں کی رسیاں سانپ بنی ہیں تو نبی کا عصا کیا بننا چاہیے تھا؟ گرچہ شاید یہ اپنے مقام پر ایک سخت ترین مرحلہ تھا کہ باقی سب کی آنکھوں میں ایسا تھا کہ جیسے واقعی سانپ ہیں، اور نبی نے اپنے ہاتھ کے عصا کو زمین پر ڈالا، اور جیسے ہی زمین پر ڈالا وہ سانپوں میں بڑا سانپ یعنی اژدہا بن گیا، اور اس نے زمین پر دوڑ لگاتے ہوئے جتنے رسیاں تھیں سانپ بنی تھیں سب کو نگلنا شروع کر دیا. اور جیسے ہی نگلنا شروع کیا ایک وقت آیا کہ سب رسیاں ختم ہو گئیں، میدان صاف ہو گیا. ان کی نگاہوں سے سحر اترا تو نبی کی سیرت کا عنوان چڑھے گا. اب خدا فرماتا ہے اپنے حبیب وَخُذْ وَلَا تَخَفْ، حبیب ہمارے کلیم آپ اسے اٹھا لیجئے، وَلَا تَخَفْ، خوف مت کیجئے. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اسے واپس پلٹا دیں گے اس کی اپنی اصلی صورت پر. تو پورے قرآن میں لفظ سیرت کا استعمال ہوا اس عصا کے لیے کہ خدا کہتا ہے ہم اسے پلٹا دیں گے واپس شکل عصا میں. حضرت موسیٰ پر لاکھوں سلام ہوں، مگر خوف تھا تو خدا نے کہا فَخُذْ وَلَا تَخَفْ، اٹھاؤ اور مت ڈرو. اور جب ہم نے دیکھا کبھی اژدہا کا تذکرہ تو مکے میں دیکھا تو سانپوں کا عنوان تھا، کوفے میں آیا تو اژدہا کا اعلان تھا، وہاں گہوارہ تھا، یہاں مسجد کا منبر کا منارہ تھا، وہاں بھی علی تھے اور یہاں بھی علی. وہاں مکۃ المکرمہ تو اپنے مقام پر سانپ کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں سانپ کعبے کے اندر رہتا تھا، اور 2 سانپ تھے جنہیں اوتار کہا جاتا تھا، اور یہ دونوں سانپ آ کے سونگتے تھے ہر اس نو مولود کو، جسے لا کر یہ کعبے میں لٹاتے تھے. اگر اس کو آ کے سانپ نے سونگا اور بچہ بے ہوش نہیں ہوا تو اسے سینے سے لگاتے تھے، اصلی ہے. اور اگر سانپ کے سونگنے سے بے ہوش ہو گیا تو پھر اسے اصلی نہیں سمجھتے تھے،
کیا سمجھتے تھے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ البتہ اصلی کا معیار، اور کہتے ہیں جب یہ دونوں سانپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قریب لائے گئے، مولا تو خود کعبے میں ہی تو مولا کی آمد تھی، تو کیسے سانپ اور کیسے بچھو؟ ارے جب پتھر کے خدا نہ رہے تو یہ چھوٹے موٹے سانپوں کی کیا حیثیت تھی؟ امام نے دونوں سانپوں کو ہی مار دیا۔ اب یہ سانپ تو مر گئے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ شاید محاورہ چلا وہیں سے تھا، اب یا تو وہاں سے چلا تھا یا لاٹھی ہاتھ میں آ گئی تھی۔ سانپ کو مار کے لاٹھی ہاتھ میں آ گئی تھی، یعنی ایسا یہ مکۃ المکرمہ۔ اور جب مولا کائنات کے اس عمل کے بعد کافروں کو خبر ہو گئی، اب ہم کس طرح بچوں کو چیک کریں گے کہ اصلی کون ہے اور غیر اصلی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے، اب اوتار کو چھوڑیے، یہ جو آ گئے ہیں اب ان کی محبت معیار بنے گی کہ کون اصلی ہے اور کون غیر اصلی ہے۔ کسی ایک معلوم تھا قرآن کیا ہوتا ہے؟ اگر پیغمبر قرآن کو حدیث کہہ دیتے تو کوئی ہے جو بتاتا ہمیں کہ حدیث کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ہے؟ ہم نے اور آپ نے تو قرآن سنا تو پیغمبر کی زبان مقدس سے آنے والا بیان سنا، جس سے پیغمبر نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا۔ خدا نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، جس سے محمد نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا۔ تو جس سے محمد سبحان کہہ دیں وہ سبحان ہو جاتا ہے، اور جس سے محمد امام کہہ دیں وہ امام ہو جاتا ہے۔ سبحان سمجھ میں آ گیا، قرآن سمجھ میں آ گیا، امام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اسی امام کو سمجھاتے سمجھاتے میں آپ کو سورہ محمد میں اتنا گھما کے لایا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پہنچے، 7 رہ کر 8 تک پہنچے، اور آج بھی 8 پر ہی ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 8۔ الفاظ کے والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، کفر اختیار کیا۔ اب یہاں کافر ہونے کا عنوان آپ کی خدمت مقدس میں ایک اور آیت سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ آیا واقعاً اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہی نہ تھے، یا اس سے مراد وہ کافر ہیں جو ماننے کے بعد پھر پلٹ گئے؟ کوئی دلیل ہے اس میں نہیں؟ آئیے غور کیجئے۔ والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فتعسا لہم، انہیں خدا نے میدان میں منہ کے بل گرا دیا۔ ایسے گرے کہ قدموں میں لغزش ہوئی، اور گرے تو منہ کے بل گرے۔ عجیب جملہ، سر کے بل نہیں گرے، ہاتھ کے بل نہیں گرے، بیٹھے نہیں، منہ کے بل گرے۔ کیوں؟ ذلت بیان کرنے کے لیے کہ انسان جب کبھی گرتا ہے تو اپنے منہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ بڑھا دیتا ہے آگے۔ تو عزیز ہو کے گرنا اور ہے، ذلیل ہو کے گرنا اور ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میدان جہاد میں جو مومن کے مقابلے پر آیا، اگر گرے گا تو ذلیل ہو کے گرے گا۔ تو اگر مومن کا مقابل ذلیل ہوگا تو امیر المومنین کا مقابل اذل ہوگا، ذلیل سے بدتر ذلیل ہوگا۔ وَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اس بات پر والذین کفروا کا یہ عنوان بنا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عام کافر ہیں۔ اضل اعمالهم، خدا کہتا ہے وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ کافروں کے اعمال ہوتے ہیں کیا؟ کافروں کے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ چلیے یہ بات اگر یہاں اور آسان کرنا چاہیں تو چلتے ہیں مل کر آیت الکرسی کی طرف۔ کرسی تو آپ کو نہیں ملے گی مگر آیت ضرور ملے گی، اور آیت الکرسی کی 3 آیتوں میں آخری آیت ہے۔
الفاظ کے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سرپرست ہے ان کا جو ہے مومن، اور اللہ ان کو نکال کر لاتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن کے سرپرست طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ان کافروں کو کھینچ کے لاتی ہیں نور سے ظلمتوں کی طرف۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس نور تھا، اور یہی سوال پوچھا گیا امام معصوم، امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مولا سے پوچھے، مولا بتائیے یہاں کافر سے مراد کون؟ فرمایا جو ہماری ولایت کا منکر ہو۔ کہا مولا ولایت کا منکر کافر ہوگا؟ اب فرماتے ہیں اگر کافر سے مراد وہ کافر ہو تو اس کے بعد نور کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی ایسا کافر ہے اس کے پاس نور ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے سرپرست کو طاغوت قرار دے دیا ہے، اللہ کی ولایت سے باہر نکل گیا ہے، تو جو اللہ کی ولایت سے باہر نکل جائے تو طاغوتی طاقتیں اسے نور سے نکال کر ظلمت میں لے آتی ہیں۔ کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکوٰۃ ادا کی تھی، قربانیاں دی تھیں، سارے اعمال نور تھے مگر نور رہ گیا نیچے، یہ آ گئے ظلمتوں کی طرف۔ یہ آخری وقت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون اس طرح موت کے اعتبار سے ایمان کی حالت میں گیا اور کون حالت کفر میں گیا۔ فیصلہ موت کے وقت ہوگا۔ وہ ایک کافر وہ ہے جس کے پاس نیک اعمال ہیں، اور یہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے کب؟ جبکہ وہ خدا کے چاہنے والوں کے مقابلے پر میدان میں آ جائے گا۔ آیت نمبر 8 کے بعد اور پورے قرآن میں اس سورہ محمد میں ہی خدا نے اس جملے کو استعمال کیا، اضل اعمالہم، کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال خدا برباد کر دے گا۔ تو کافروں کے اعمال برباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آیت نمبر 9، ذالک، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام ناپسند کرتے تھے اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، کبھی سورہ محمد پر بہت دقت اگر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ محمد ولایت کا سورہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے ہو نام محمد اور ولایت کا بیان نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے قرآن اور ہے، جو نازل ہوا پیغمبر پر وہ کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن سے وسیع تر ہے۔ اور آسان کرتا ہوں، کوئی اگر اسلام قبول کر لے تو منکر قرآن نہیں ہو سکتا، لیکن منکر حدیث ہو جاتا ہے۔ آپ کو مسلمانوں میں منکر قرآن نہیں ملیں گے، لیکن منکر حدیث ملیں گے۔ اگر اس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، خدا کہتا نا کرے ہو، وہ ناپسند کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، نہیں کتاب کو نہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو جو اللہ نے نازل کیا وہ کتاب کے علاوہ بھی ہے، اور تلاش کرتے کرتے کیا کیا خدا نے نازل کیا، جب آئے غدیر خم کے میدان میں تو الفاظ کیا تھے؟ الفاظ تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ انہیں ناپسند ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، نماز یہ نہیں ہے، روزہ یہ نہیں ہے، حج یہ نہیں ہے، نماز نازل نہیں ہوئی ہے، نماز سکھائی گئی ہے، روزہ رکھوایا گیا ہے، حج کروایا گیا ہے، نازل تو ولایت علی ابن ابی طالب۔ روزانہ آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں،
کہ تاکہ اگر آپ کوئی توسل کرنا چاہیں تو اس آیت سے توسل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. آیت سننا چاہیں گے آج کی؟ تو آئیے، آج کی آیت ہے وہ کہ جہاں سرکار اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ حافظ کو استعمال کیا ہے. اسے میں اب آیت حافظ کہوں یا آیت قرآن کہوں؟ ہے یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 64، اس کا آخری حصہ ہے. بہت مجرب آیت، اور میں نے آج خود عمل کیا ہے اس آیت پر، اور اس کا تجربہ خود کر کے آج ہی بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت بہت مختصر چھوٹا حصہ ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بس اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ کل آیت ہے، یہ مکمل آیت نہیں، آیت کا آخری حصہ. اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت 3333 مرتبہ، یعنی 3 3 3 اینڈ 3، 3333 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے ایک نشست میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کا عمل ہوگا. تو اس کا عمل انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے قرض ادا ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ دشمن کا شر دور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ مریض کو شفا ملتی ہے. چوتھا فائدہ وسعت رزق خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اب چاروں فائدوں میں جون سا آپ کا اپنا پرابلم ہو اس کی نیت کریں اور پڑھنا شروع کریں. آیت حافظ ہے اور آپ بھی حافظ ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. مگر فیگر وہی ہے 3333 مرتبہ، اس سے کم میں نہیں ہے. بہرحال اس سے کم کا بھی اثر ہے. میں نے صرف 2 تسبیح پڑھی تھی، میرا کام ہو گیا. صرف 2 تسبیح پڑھی تھی میں نے. لیکن چونکہ جو علماء نے کتاب میں لکھا ہے، کتاب الغرائب میں آغا حروی نے، اس کے لحاظ سے اس کی فکر یہی والی 3333.